کہ مولانا فضل الرحمان صاحب صدر بنتے بنتے اپنے مطالبات منواتے مدارس رجسٹریشن میں پھنس گئے. کیا اب وہ بلیو آئی نہیں رہے یا ان کو اب ٹف ٹائم دینے کا وقت آ گیا, کیونکہ پولیٹیکل جو سیاسی پارٹیوں کو ایکسیس نہیں اگر ہم دیں گے تو جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ ڈومینیٹ کر جائیں گی؟ کیا یہ خدشہ کوئی موجود ہے اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں؟ دیکھیں مولانا جو ہیں وہ آپ مجھے بتائیں کہ ایک وقت میں آپ تمام محاذ نہیں کھولا کرتے. جو افواج ہوتی ہے وہ ملٹیپل فرنٹس ایٹ اے ٹائم نہیں کھولا کرتی. یہ ان کا بنیادی اصول ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ مولانا کے ساتھ ان کا کوئی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ سارے عمل کے اندر جو ہے حکومت, میں نے جیسے پہلے کہا, اپنے ذاتی جو سکورز ہیں وہ سیٹل کرنا چاہتی ہے. اپنی ہر قسم کی جو اپوزیشن ہے اس کو دوسرے لفظوں میں پھائے لگانا چاہتی ہے. مولانا صاحب کے ساتھ وعدے وعید ہوئے اور باقاعدہ حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم میں ان کے ساتھ جو وعدے کیے, باقی تو سارے بلز کے اوپر زرداری صاحب نے دستخط کر دیے, لیکن 2 بلز جو ہیں ان کے اوپر دستخط نہیں کیے. ان پہ اعتراضات لگا کے بھیج دیے گئے, اور اعتراضات جو تھے وہ بھی مطلب ایک ایسے تھے جو کہ پہلے بات چیت جن کے اوپر ہو چکی تھی, مجھے علم ہے اس بات کا. اب اس کے اندر جو کل زرداری صاحب کے دفتر کی جانب سے جو بیان آیا ہے وہ بڑا اہم والا ہے. اس کے اندر جہاں باقی دیگر باتیں کی گئی وہاں ایک بات بڑی ہی اہم ہے کہ مغربی اصولوں کے مطابق, بھائی مغرب کے اصول ہمارے مدارس کے حوالے سے کیا تعلق ہے ان کا؟ اچھا, تو یہ ایک آپ سمجھے نا, اس میں جو مغربی ایجنڈے کی بو ہے وہ نظر آتی ہے. اور یہی وجہ تھی کہ چاہے وہ پرویز مشرف ہوں, چاہے وہ عمران خان ہوں, چاہے وہ دیگر حکومتیں ہوں, مدارس ریفارمز کے معاملے پہ جو ہے وہ ان کو ابھی تک تو منہ کی کھانی پڑی ہے. اب مولانا فضل الرحمان کی بات کر لیں. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ پی ڈی ایم حکومت کے اندر بھی ہاتھ ہو گیا اور اس کے بعد دوسری حکومت کے اندر بھی ہاتھ ہو گیا. مولانا نے 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر بھی جو ہے حکومت کا ساتھ دیا, لیکن حکومت نے ان کے ساتھ ایک دفعہ پھر دھوکہ کر دیا. مولانا ہیں زخمی, اور زخمی بھی ہیں, اور ساتھ عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں لوگ اپنے آپ کو زیادہ ریفارم نہیں کر سکتے. اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ مولانا کی ایک بہت بڑی سٹینڈنگ بلوچستان میں تو ہے ہی ہے, لیکن سندھ کے اندر بھی ان کے پاس بہت زیادہ لوگ موجود نہیں, ہیں. لاڑکانہ میں اور پیپل ساتھ پارٹی کامیاب نہیں ہو سکتی اگر ان کا بندہ کھڑا ہو جائے. تو لاڑکانہ تک پہنچ گئے ہیں وہ تو دیکھیں پیپل پارٹی کا تو جہاں تک معاملہ ہے نا مولانا کے ساتھ, آپ کو پتہ ہے کہ پہلے تو 10 چکر لگ رہے تھے پیپل پارٹی کے ایک دن کے اندر ان کے گھر کے اوپر, لیکن صورتحال جو ہے وہ بڑی گھمبیر ہوتی جا رہی ہے. مولانا کے ساتھ نہیں, ایک پیپل پارٹی یہ بھی تو ہے نا, بڑا پیپل پارٹی کانسٹیٹیوشن عہدے لے کے سارے بیٹھی ہوئی ہے, تو دینے کے لیے تو صرف ایک ہی پارٹی ہے, وہ پیپل پارٹی ہے. کوئی اگر چھوڑے کو عہدہ تو انہیں مل سکتا ہے, حکومت تو ان کو کچھ دے نہیں سکتی. کوئی گورنر اگر بنانا چاہیں تو وہ پیپل پارٹی کا ہے, صدر بنانا چاہیں تو زرداری کو ہٹنا پڑے گا. اب پیپل پارٹی سبوٹاج کر رہی ہے کیا؟ دیکھیں پیپلز پارٹی تو بالکل سیبوٹاج کر رہی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. کیا پہلے سارے اس معاملے پہ پیپل پارٹی نے فائدہ نہیں اٹھایا؟ سارا کا سارا بلوچستان حکومت میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ بلوچستان میں وہ حکومت بناتے, لیکن انہوں نے جو ہے وہ اپنی حکومت کیسے بنائی, کس کے کندھے کے اوپر بنائی, وہ ہم سب جانتے ہیں. لیکن دوسری جانب یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کیسے الیکشن جیتی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی کے اندر اتنی بارش ہوئی تھی کہ لوگ کشتیاں چلا رہے تھے شہر کے اندر, اور 2 دن بعد اس کے الیکشن کے جو وہ تھا پولنگ تھا, تو لوگوں نے جو ایک طرف دکانوں سے وہ پانی نکال رہے تھے گھٹنوں گھٹنوں, اور آپ کا کیا خیال ہے وہ ووٹ دے رہے تھے پیپل پارٹی کو. اقبال صاحب ابھی مطلب چھوڑ دیں نا وہ باتیں. نہیں, پیپل پارٹی جو ناظم ہے کراچی کا, وہ آپ نے دیکھا کیسے بنا. وہاں پی ٹی اے کے لوگوں کو گھروں سے نکلنے نہیں دیا گیا, ان کو اریسٹ کیا گیا, اور جماعت اسلامی وہاں اس وقت حکومت یعنی ناظم شپ بنانے کے قریب پہنچ چکی تھی تقریباً. ابھی دیکھیں سارا وہ مسلم لیگ جو تھی وہاں جو ایک جماعت اسلامی دیکھیں, ایک جو بھی ہے اسٹریٹ پاور ہے. مولانا فضل الرحمان کو آپ اچھا لگے یا برا, لیکن مولانا فضل الرحمان اسٹریٹ پاور ہیں اور بہت بڑی پاور ہیں. اور پنجاب کے اندر بھی ان کا, اور انہوں نے متعدد دفعہ یہ اپنے مظاہرے دکھائے ہیں. ابھی جو انہوں نے اسرائیل مرد آباد کانفرنس کے پی کے اندر پشاور شہر میں کی ہے, وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے کے پی میں ان کے, آپ کو پتا ہے لوکل گورنمنٹ جو تھی وہ لاسٹ. لیکن سر یہ ہے کہ آپ تو اس پہ بہت سٹڈی ہے مجھے پتا ہے, اگر یہ ہمارے مذہبی ایلیمنٹ اس طریقے کا پرموٹ ہو گیا, باقی سیاسی قوتیں پیچھے رہ گئیں اور ڈر گئیں, اور آہستہ آہستہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ لوگ اپنی بارگیننگ میں کافی حد تک مجبور کر دیتے ہیں, تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ جہاں ہم 2 سال پہلے کہہ رہے تھے کہ بھی
اس وقت کربلا میں 20-22 لاکھ لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں. شام نے انہوں نے کہا جی زیادہ اہل تشیع ہو گئے ہیں. تو میں نے خطرہ سونگ لیا تھا. میں نے اس پروگرام میں کہا تھا کہ اب کوئی نہ کوئی تو سوچ رہا ہوگا کہ مسلمانوں کی طاقت کو کیسے ختم کرنا ہے. تو پاکستان ان حالات میں جب یہ ڈومینیٹ پاکستان میں مذہبی جماعتیں، تنظیم المدارہ سے یہ وہ، تو کیا ہمیں بھگتنا نہیں پڑے گا؟ بالکل. آپ کو دیکھیں سرکاری مولوی بمقابلہ عوامی مولوی، اب آپ دیکھیں مجھے بتائیں کہ طاقت کس کے پاس ہے؟ ذرا جائیں نا، یہ جتنے بھی سرکاری مولوی تھے ان سے کہیں کہ ایک جلسہ کر کے دکھائیں. مولانا فضل الرحمان کا جو ہے نا 1/4 جلسہ کر کے دکھائیں. میں مانتا ہوں یہ ان تو کو، ٹھیک ہے. مجھے بھی معلوم ہے ان کی اوقات کیا ہے اور کتنے جو ہے. آپ کو پتا ہے بچپن سے عمر گزری ہے ایسی دشت کی سیاحی میں، تو اس لیے مجھے معلوم ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے. ٹی ایل پی کو اگر سپورٹ ہو تو پاکستان تو وہ بھی بند کر سکتی ہے. جی اگر، اور یہ زیادہ بعید نہیں ہے. آپ دیکھ لیں دیوبندی اور بریلوی جو ہیں وہ آپس میں اکٹھے ہو جانے. یہ خطرہ نہیں پاکستان کے لیے؟ پاکستان کے لیے یہ مذہبی جنون ہی خطرہ نہیں ہے؟ دیکھیں مذہبی جنون کی بات نہیں ہو رہی یہاں جو بھی ہے. ایک اگر دیکھیں یہ اقبال صاحب بڑی اہم بات ہے. اگر ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ تحریک انصاف اچھی ہے بری ہے لیکن ایک عوامی سوچ ہے، پیپل پارٹی اچھی ہے بری ہے لیکن عوامی سوچ ہے، اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، تو پھر یہ باتیں جب مذہبی باتوں کے اوپر آتی ہیں تو وہاں کیوں نہیں سوچ؟ کیا ایک لوگ ایسے نہیں ہیں جو دین کے ساتھ منسلک ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ امریکہ نے جب لاسٹ ٹائم سروے کروایا تھا پرویز مشرف کے دور میں تو انہوں نے کہا 89% پاکستانی جو ہیں وہ اسلامی ریاست چاہتے ہیں؟ تو یہ بھی ایک حقیقت ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی تو ایک سوچ ہے، آپ کو اس کا احترام کرنا پڑے گا اور یہ آپ کو ماننا پڑے گا. تو صدر صاحب نے کون سا اس میں آبجیکشن جو خاص کیا جو مولانا صاحب کو تنگ کر رہا ہے؟ یہ تو ذرا بتائیے کہ وجہ تو یہ ہے کہ چھوٹی سی ہماری اپنی این جی او آج محترمہ فاطمہ جناح کی این جی او پاکستان کی پہلی، اس کا میں سیکٹری لاہور میٹنگ ہوئی ہے اور روزانہ مصیبت پڑی رہتی ہے کہ جتنے ممبر ہیں وہ اپنے انکم ٹیکس گوشوار دیں. آج کل تو این جی اوز کو ایکسٹینڈ سال کرانا بھی مصیبت بنی ہوئی ہے. تو ظاہر وہ فلفل تو کرنا پڑیں گے سارے بائی لاز جو ہیں. دیکھیں بائی لاز فلفل کرنا اور بات ہے، اور اپنے کیے ہوئے جو وعدے وعید ہیں ان سے پھر جانا، مکر جانا، یہ ایک اور بات ہے. دیکھیں آپ اقبال صاحب ایک بات تو جانتے ہیں نا، بالکل مطلب آپ اس کو مطلب ان بائسڈ ہو کے سوچیں. مجھے بتائیں کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان سب سے زیرک سیاستدان ہیں؟ پوری پارٹیاں ایک طرف تھیں. آپ مجھے بتائیں مولانا فضل الرحمان نے متعدد بار کر کے نہیں دکھایا. ابھی ریسنٹلی 26ویں آئینی مولانا مفتی محمود صاحب بڑے زیرک تھے، بہت شاندار. ہاں مفتی محمود صاحب ایک سیٹ کے اوپر وزیر اعلیٰ بن گئے تھے بھائی، اور سود کا خاتمہ کر دیا تھا انہوں نے پہلے دن. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام تو ہو رہا ہے نا. مولانا کو آپ اگر اس ایج میں اس پاور کے ساتھ چھیڑیں گے اور بلا وجہ چھیڑیں گے اور یہ سوچ کے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کا کندھا ملے گا، تو یہ غلط فہمی کے شکار ہے. ان کو حکومت جو ہے منہ کے بل گر پڑے گی.